آج رات چاند گرہن ہوا تھا جی تو یوں تو چاند گرہن اکثر ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس مذہبی لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت ہے اور ان کی کیا طبعی یا روحانی؟ چاند گرہن اور سورج گرہن کے متعلق ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے اور نوافل کی تاکید فرماتے تھے اور دعائیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ جتنی دیر سورج گرہن رہا ہے اتنی دیر نماز جاری رہی. تو اس لیے یہ علامتیں ہیں کسی خدا تعالیٰ کی رحمت کے درمیان وقتی پردہ حائل ہونے کی. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور یہی نصیحت فرمائی کہ نمازیں ایسی پڑھا کرو، اس میں پیش نظر یہی بات ہوگی کہ خدا تعالیٰ کی رحمت روز آتی ہے، ہم پرواہ بھی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور کبھی خیال نہیں آتا. لیکن جس وقت ذرا سا سائے سے وہ کھینچی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دن بھی اندھیرا ہو سکتا ہے اگر سورج کے سامنے پردہ آ جائے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل گہرا تعلق رکھنا اور وقتی پردوں سے استغفار یہ مقصد ہے، نہ کہ توہمات کا اس سے کوئی تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا، چاند سورج گرہن کی پیشگوئی کا چونکہ تعلق امام مہدی کے ظہور سے بھی ہے لیکن خاص وقتوں میں، اس کی وجہ سے ایک مذہبی اہمیت بھی لوگوں کے ذہن میں ہو گئی ہے. مگر ہر چاند گرہن اور ہر سورج گرہن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض احمد بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے چاند بھی گرہن لگ گیا، سورج بھی گرہن لگ گیا ایک ہی مہینے میں. میں کہتا ہوں پھر کیا ہوا؟ لگ گیا تو کیا ہمیں کیا ہزار لگتے پھریں؟ لگتے بھی ہیں. اس کا کوئی دین سے تعلق سوائے اس کے جو میں نے اب بیان کیا ہے اور کوئی اسی معنی میں تعلق نہیں ہے. لیکن چاند کے گرہن کے متعلق ایک دفعہ میں نے پچھلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. چند دن ہوئی تھی نا بات اس کے متعلق اسی مجلس میں اچھا، میں جو نقشہ بتا رہا تھا احباب کو کہ چاند گرہن سورج گرہن کیسے ہوتے ہیں، اس میں مجھے کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ چاند کا ایک چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف ہی رہتا ہے. یہ غلطی سے کہا گیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً ناممکن ہے. چاند کا ایک چہرہ ہمیشہ زمین کی طرف رہتا ہے اور اسی لیے جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں اس میں وہی چرخہ کاٹنے والی بڑھیا دکھائی دیتی ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آپ نے دیکھی. تو یہ کہنا تھا، اس کی بجائے یہ کہہ گیا ہوں کہ چاند، مجھے کسی نے لکھا ہے، میں نے دوبارہ سنا تو نہیں خود، کہ چاند کا ایک چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا ہے. شاید میرے ذہن میں یہ دھوکہ لگا ہو کہ اگر ایک زمین کی طرف ہے تو اس کا دوسرا چہرہ سورج کی طرف ہوگا، مگر یہ ہمیشہ نہیں ہوا کرتا. چاند گرہن کی بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے، غالباً اس سے دھوکہ لگا ہوگا کسی کو کہ میں کیا کہہ گیا ہوں یا میرے الفاظ میں احتیاط نہیں ہوئی ہوگی. اب اگر سورج اس طرف ہے جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاند زمین کے اس طرف ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو بیچ میں زمین ہوگی، ٹھیک ہے؟ زمین کا ایک چہرہ میری طرف ہوگا اور اس وقت زمین کا ایک چہرہ آپ کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ میری طرف جو چہرہ ہے وہ زمین کا جس طرف بھی گھومے وہ اس طرف ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب جب زمین گھوم کے اس طرف چلی جائے گی دائیں ہاتھ پہ تو چاند کا چہرہ اس طرف ہی رہے گا، زمین کی طرف ہی وہ چہرہ. تو اب سوال یہ ہے کہ سورج کی طرف وہ چہرہ نہیں رہ سکتا کیونکہ چاند جو گھوم رہا ہے وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور جب ارد گرد گھومتے ہوئے اس طرف پہنچے گا تو ہو سکتا ہے وہ زمین کے نیچے کی طرف ہو اور چہرہ سورج کی زمین کی طرف ہو، آدھا چہرہ پھر سورج کے سامنے ہوگا. جب پرلی طرف چلا جائے گا تو پھر پورا چہرہ زمین کی طرف بھی ہوگا اور سورج کی طرف بھی ہوگا. تو یہ جو چاند کا زمین کی طرف ہمیشہ رخ رکھنا ہے،
اس کی وجہ سے سورج چاند گھٹتا بڑھتا ہے. چاند یعنی چاند کا جو چہرہ زمین کی طرف رہتا ہے وہ تو مستقل رہے گا. کبھی اس سے زاویے میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اس طرف تھوڑی سی روشنی پڑتی ہے سورج کی جو زمین کی طرف ہے, کاش سی پڑتی ہے. سورج ایسی جگہ ہے کہ زمین کی طرف چاند جو سورج چہرہ کیے ہوئے ہے وہ ذرا سا یوں ہے تو ایک کاش سی ہے جس پر سورج پڑ رہا ہے, اور زمین سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا چاند چڑھا ہے, دعا کرو بسم اللہ ہے, وہ ہلال ہے, پہلی رات کا ہلال. اور جب وہ روز بروز اس کا زاویہ بدلتا ہے تو ایسے طریقے پہ بدلتا ہے کہ مسلسل زیادہ چہرہ سورج کا چاند, وہ چہرہ جو زمین کی طرف ہے, چاند کا وہ چہرہ جو زمین کی طرف ہے اس پہ زیادہ حصے پر روشنی سورج کی پڑ رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ ایسے زاویے سے سورج روشنی ڈال رہا ہے کہ زمین بیچ میں حائل نہیں ہوتی, اور ایک طرف سے پورے چاند کے اس چہرے کو روشن کر رہا ہے جو زمین کی طرف ہے. اگر ایسی صورت میں جبکہ سورج پرلی طرف ہو, چاند زمین کی دوسری طرف ہو, اور روشنی براہ راست نہ پڑ سکے بلکہ زمین بیچ میں حائل ہو جائے, اس وقت چاند گرہن لگتا ہے. اور یہ واقعہ 13, 14, 15 کے سوا ہو نہیں سکتا. 13ویں رات, 14ویں رات, 15ویں رات قانون قدرت خدا نے ایسا بنایا ہے جب تک ان کی رفتاریں نہ بدل دیں اس وقت تک یہ جو معین تاریخیں ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. اور اگر خدا نے بدلنی ہوتی اعجازی طور پر تو قرآن کریم میں یہ نہ فرماتا کہ ان کی رفتاریں جو ہیں اور آپس کے فاصلے وہ ایسے قطعی طور پر معین کر دیے گئے ہیں کہ وقت معلوم جو ان کا ہے جس کی طرف یہ حرکت کر رہے ہیں بالآخر جب فنا ہونا ہے انہوں نے, اس وقت تک ان فاصلوں اور ان رفتاروں میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. جب خدا کہتا ہے نہیں پڑ سکتا تو مولوی کون ہوتا ہے کہ ڈالنے والا؟ وہ یہ بہانہ بناتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں پہلی رات کا چاند بھی گرہن لگ سکتا ہے. پہلی رات سے مراد چاند سورج کے گرہن کی سورج چاند کے گرہن کی برات نہیں کہتے, وہ مہینے کی پہلی رات کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی جی خدا خوف کرو, کچھ پڑھ لیا کرو سائنس بھی. سورج چاند گرہن کی تاریخیں خدا نے مقرر فرمائی ہوئی ہیں, اور یہ طریقہ ہے. اس میں بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رفتاریں بدل سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. بدل سکتا کہتے ہیں میں بدلنے نہیں. وہ اس کا جواب سمجھا رہا تھا غالباً کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے مگر جس جو کر سکتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کرنا, تو مولوی کیسے کروا لیں گے زبردستی اس سے؟ سمجھ گئے؟ یہ جو فاصلے ہیں آپس کے اور نسبتیں ہیں ان کے مطلب قرآن کی قطعی گواہی ہے کہ یہ وقت معلوم تک یا اجل مسمہ تک تبدیل نہیں ہوں گے.